بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تمہیں ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنہ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں عبادت کرتا۔ لہٰذا حنہ نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے نذر کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام ان کو موزوں لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اس لیے حنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی، بی بی مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی۔ حضرت بی بی مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر سے پرورش پا رہی تھی تو کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے رہتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے کر جاتا ہے، تو حضرت بی بی مریم فرماتی، اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم، خلوص کے ساتھ عبادت کرتی رہو اپنے رب کی
اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار پاکیزہ خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت ہی عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت بی بی مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو خدائے ترس انسان ہے تو تجھ سے میں خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام اہلیہ سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا، میں تو تیرے رب کا ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم حیران ہو کر فرمانے لگی، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت بی بی مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت بی بی مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی اور بدنامی کا خیال بھی تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کے قدموں کے قریب سے ایک نہر جاری کر دی اور صدا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک
13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس آ گئے۔ بی بی مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔